نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارہم جاثمین الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ ہدیہ صلاۃ والسلام بحضور خیر الانام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید 9واں پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 90، 91 اور 92 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے جو گزشتہ آیات بینات ہیں ان کے اندر حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے متکبرین سرداروں اور چودھریوں کی باتیں گزریں کہ انہوں نے بڑے دھمکی آمیز رویے کے ساتھ کہا حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر ہمارے دین میں واپس لوٹاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تمہارے دین میں نہیں آئیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھنے والے ہوں گے، اور ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ان آیات بینات کے اندر ان کافر سرداروں نے اپنی قوم سے جو بات کی اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور آپ کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کی، ان کی بات مانی، ان کی اطاعت کی، ان پہ ایمان لائے، انکم اذا لخاسرون، تو پھر تم اس وقت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لو گے، ان پر ایمان لے آؤ گے، تو پھر تمہیں یہ جو چوری ڈکیتی والا معاملہ ہے اس سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ ناپ تول کے اندر جو کمی کرتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، جو بددیانتی والے معاملات ہیں، جو دھوکہ دہی والے معاملات ہیں، ان کو جب تم چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، تمہارے رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو یہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی بات مانو گے تو پھر تمہیں نقصان ہوگا معیشت کا، اور تمہارے رزق کے اندر کمی ہوگی۔ جب انہوں نے ایسی بات کی اور نافرمانی ان کی حد تک پہنچ گئی تو فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس انہیں پکڑ لیا زلزلے نے، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ وہاں پہ کبھی رہ ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، تو جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس قوم کے اوپر پھر اللہ رب العزت نے دوزخ کے دروازے کو کھول دیا، اور اس گرمی کے اندر اور اس تپش اور حرارت کے اندر وہ لوگ تڑپنے لگے، اور انہوں نے دو قسم کے مکانات بنا رکھے تھے، جیسا کہ پہلے تفسیر کے اندر یہ بات گزر چکی۔ ایک انہوں نے تہ خانے بنا رکھے تھے زمین میں، اور ایک انہوں نے بلند و بالا پہاڑوں کو کھود کر مکانات بنا رکھے تھے، لیکن جہاں بھی وہ گئے، چاہے تہ خانوں میں وہ گئے، لیکن وہاں پہ وہ تڑپتے ہی رہے۔ اس گرمی کی شدت وہاں پہ اور زیادہ تھی، درختوں کے سائے میں جاتے وہاں پہ اور زیادہ گرمی، پانی کے اندر جاتے تو پانی کھولتا ہوا ملتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اس کا سایہ ہے، اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا ہے، سارے وہاں پہ جمع ہوئے، اور وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی چیخ کی آواز آئی، اور پھر زمین میں زلزلہ بپا ہو گیا، عمارتیں ان کی گر گئیں، اور وہ وہاں پہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ قوم اس طرح ہلاک اور تباہ و برباد ہوئی۔ لیکن یہاں پہ ہمارے لیے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر جو بات سمجھنے والی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم کے سرداروں نے یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان کر ایمان لاتے ہو، ان کی تابع داری کرتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، ایمانداری والا معاملہ اختیار کرتے ہو، دیانتداری والا معاملہ اختیار کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دیتے ہو، تم دھوکہ دہی نہیں کرتے ہو، تو پھر تو تمہیں نقصان ہوگا، تمہارے مال میں کمی ہوگی۔ آج ہمارے کچھ لوگوں کی بھی علیاذ باللہ یہی سوچ ہو چکی ہے کہ اگر ہم سود
نہیں لیں گے تو پھر ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، اگر فلاں جگہ سے بے ایمانی نہ کی، فلاں جگہ سے ڈنڈی نہ ماری، فلاں جگہ پہ دھوکہ نہ دیا تو فلاں کام کیسے ہوگا، بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، فلاں ہمارا کام ہے وہ کیسے ہوگا، فلاں ہمارا کام ہے وہ کیسے ہوگا۔ آج لوگ اسی طرح پیسہ ہو چاہے کیسا ہو کہ دوڑ کے اندر آگے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں چھوڑ دیں تو نقصان ہوگا، اور دوسری طرف یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم صدقہ اور خیرات دیں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ یعنی آج بھی لوگوں کی وہی سوچ بن چکی ہے کہ اگر دیانتداری والا معاملہ اختیار کریں گے تو اس کے اندر ہمارا نقصان ہے، اور اگر بددیانتی والا بددیانتی والا معاملہ اختیار کریں تو اس کے اندر ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یہ ان کافروں جیسی سوچ ہے جس سے بچنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جو جسم حرام کی چربی جس جسم پہ چڑھی اور جو جسم حرام سے پرورش پائے پھر وہ دوزخ کا زیادہ حقدار ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جن آنکھوں پہ حرام کی چربی چڑھی ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آنکھیں قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین کے اندر رزق حلال آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز ہے، رزق حلال اور صدق مقال، یہ دو باتیں جس کو نصیب ہو جاتی ہیں رب تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما لیتا ہے۔ بات مختصر کرتے ہیں، ایک یہاں پہ جو میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی روشنی میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے کافر سرداروں نے یہ بات کی تھی کہ اگر تم نے اتباع کی حضرت شعیب علیہ السلام کی تو تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ خاسرون کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی وہی لفظ اس قوم پہ دہرائے، فرمایا خاسرون وہ ہوئے یا خاسرین تم ہوئے، فرمایا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، فرمایا وہ جھٹلانے والے خود نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے، اتباع کرنے والے نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پہ یہ مثالیں ملتی ہیں کہ جن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے دشمنوں نے جو بات کی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے وہی بات ان پہ لوٹا دی۔ پہلے پارے کو ذرا پڑھیں، سورۃ بقرہ کو، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ یہ صحابہ کرام ایمان لائیں، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح کہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا الا انہم هم السفہاء، فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، سن لو خبردار یہی خود بے وقوف ہیں۔ تو یعنی ان کے لفظ اللہ رب العزت نے ان کو ہی واپس لوٹا دیے۔ اسی طرح ابو لہب نے کہا تھا الیاذ باللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ آپ کے الیاذ باللہ اس نے کہا تھا نقل کفر نباشد کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے جواباً یہی فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو وہی کلمات اس کو واپس لوٹائے گئے، جس طرح کہ اس آیت مبارکہ کے اندر کافروں نے جو بات کی تھی کہ شعیب علیہ السلام کے ماننے والے نقصان اٹھانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کو جھٹلانے والے خود نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اچھا، اس کے اگر برعکس دوسرا معاملہ دیکھیں تو جو اللہ والوں کی، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی، اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی، مقربین کی جو تعریفیں کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے میں گزار دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تعریفیں کرتا ہے، پھر زمانہ اس کی تعریفیں کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر اس آدمی کی محبت ڈال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے گن گاتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مشہور بات ہے جب آپ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچے تو وہاں پہ کسی نے سوال پوچھا کہ یہاں پہ حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل قرآن سے ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ان اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو بلند کر دیا اور ان کے چرچے کو عام کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔